أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الفرقان کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو سمجھنا ہو تو پچھلی آیتوں کو بھی ملحوظ رکھیں، مد نظر رکھیں. پچھلی 9 آیتوں میں جو پہلے رکوع میں گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ان اعتراضات کا تذکرہ فرمایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں انہوں نے کھڑے کیے تھے، اور ان اعتراضات کو قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کی، ان اعتراضات کا شافی کافی جواب ارشاد فرمایا. وہ چیزیں آ رہی ہیں لیکن ایک وضاحت کے ساتھ کہ ان اعتراضات کو قرآن پاک میں بیان کر کے قیامت تک کیوں محفوظ کیا گیا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنا ہو تو سورۃ الفرقان سے پہلے سورۃ النور جو گزر چکی ہے اس کے مضامین کو آپ ذہن میں تازہ کریں. اور میں گزشتہ اتوار یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ النور مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 7ویں سال قریب نازل ہوئی، سن 7 ہجری میں. اور اب یہ جو سورت چل رہی ہے سورۃ الفرقان، یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے تقریباً 5-6 سال پہلے نازل ہوئی.
12-13 سالوں کا ایک فاصلہ ہے. جو سورت بعد میں نازل ہوئی وہ پہلے رکھی گئی، اور جو پہلے نازل ہوئی زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، وہ دوسرے نمبر پر رکھی گئی، سورۃ النور کے فوراً بعد رکھی گئی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد نہیں تھا، یہ نعوذ باللہ صحابہ کی رائے سے نہیں ہوا، یہ تو حکم خداوندی ہے. قرآن مجید کی ترتیب اللہ کے حکم سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیوں فرمایا، اس نقطے کو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے مکے کے معترضین، مشرکین، مخالفین کے اعتراض کو جو بیان فرما دیا، قیامت تک کے لیے ریکارڈ کر دیا گیا ہے، اس کا کیا سبب ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہم ایک ترتیب سمجھیں. اور وہ ترتیب ایسی ترتیب ہے جو صحیفے کی ترتیب بھی بتا دے گی، قرآن مجید کی ترتیب کو بھی ہمارے سامنے نکھار کر رکھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حکمت اور اس حقیقت کو بھی بیان کر دے گی کہ مشرکین مکہ کے ان اعتراضات کو رکھنا، قرآن پاک میں بیان کرنا ضروری تھا. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے پوری سوسائٹی کو نورانی بنانے کے احکامات جب نازل فرما دیے، تو یہ حاصل کب ہو سکتا ہے، اس کا جو نسخہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، عملی شکل جو ہو سکتی ہے، اس کا تذکرہ کیا، اور اس کو 2 لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں: اطاعت الرسول، رسول کی پیروی، فرما برداری، رسول کی اتباع، جس سے قرآن پاک پر ہے. کتنے مقامات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا انسانوں سے مطالبہ کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہیں اتباع رسول، اتباع نبی کی بات کہی گئی، کہیں اطاعت رسول کی بات کہی گئی، کیونکہ یہی وہ نسخہ ہے جس سے کہ ہمارے معاشرے میں نور آ سکتا ہے، ہماری سوسائٹی بہت پیاری سوسائٹی بن سکتی ہے. یہی وہ کنجی ہے جس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے آخری حصے میں خوب مطالبہ کیا، بار بار مطالبہ کیا کہ دیکھو رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت سے رکنے کے اسباب کو بیان فرمایا. رسول کی اطاعت سے مانع بننے والی چیزیں، رکاوٹ بننے والی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اعتراضات کی شکل میں بیان فرمایا. اس سے 2 باتیں سمجھ میں آئی. ایک تو یہ کہ اطاعت رسول سے رکنے کے لیے جو حیلے، بہانے اور جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہے، نئے زمانے کی دین نہیں ہے، بلکہ بہت پرانی بات ہے. مکے کے جاہل مشرک بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے. ایک بات یہ سمجھ میں آئی. اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ دراصل نفسیاتی رکاوٹیں ہیں، سائیکالوجیکلی دل میں آنے والی چیزیں ہیں جو انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے روکتی ہیں. یہ قیامت تک پیش آئیں گی. لہذا ان آیتوں سے ہم کو میسج ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، سارے انسانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر رسول کی پیروی کے سلسلے میں تم کو رکاوٹیں آ رہی ہیں تو دیکھو یہ نفسیات مشرکین مکہ میں بھی تھی، اور اس کا حل یہ ہے. حل بھی اللہ تعالیٰ نے جوابوں کی صورت میں بیان فرمایا. لہذا 5 اعتراضات کا تذکرہ اس صورت میں ملے گا. ان 5 اعتراضات میں کچھ تو گزر چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اپنی جانب سے تیار کر لیا، اور اس کے لیے ایک ٹیم ہے جو آپ کی مدد کر رہی ہے. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. یقین جانیے آج بھی کوئی امریکن اور یورپی مفکر اٹھتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتا ہے تو یہی بات لکھتا ہے جو مکے کے مشرکوں نے 1500 سال پہلے بات کہی تھی، اسی کو طوطے کی طرح ریپیٹ کرتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں پیش کرتے اور تحقیق کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ناکام کوشش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لے لیا.
جیسے کہ میں نے گزشتہ اتوار بطور مثال ایک نام بتایا تھا کہ بحیر راہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام سفر ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 22-23 سال کے تھے. اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، بلکہ جب آپ بچے تھے 12-13 سال کے تھے اس وقت جو سفر ہوا تھا اس وقت ملاقات ہوئی تھی. لہذا اس ملاقات سے لنک ملا کر یہ نادان یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب پیش کر دی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 سال اس کو کہاں محفوظ رکھا. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب کو 23 سال کے عرصے میں پیش کیا. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے جو عیسائی تھے اور راہب کے شاگرد تھے ان لوگوں نے خود کیوں نہیں کہا یہ کتاب تو ہمارے استاد کی تھی، غائب ہو گئی تھی، یہ پیش کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال یہ وہ اعتراض ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کر کے یہ لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے. اور دوسری بات کیا کہی؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، کہ یہ رسول کا کیا معاملہ ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے بھی لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرائع معاش کے مختلف طریقے اپنائے. یہ سیرت کی کتابوں میں ایسا واقعہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آگے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ وہ آ رہا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان پہ خزانہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ ایک خزانہ آ جائے، دولت کا انبار لگ جائے، اس کے بعد وہ خرچ کریں، ٹھاٹ کی زندگی بسر کریں. یہ ساری پریشانیاں، فقر و فاقہ، یہ سب کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دراصل ظالموں کی وہ گمراہیاں ہیں، وہ کوششیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کوئی راستہ پالے، لیکن ان کی عقل گم ہو گئی ہے، ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عنایت فرمائی وہ زندگی کیا ہے، یہ اس کا تذکرہ اب آج جو رکوع پڑھا گیا ہے اس میں آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید 2 باتیں اور ارشاد فرما دی. ایک تو وہی جس سے سورت کا آغاز ہوا، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہیں سے برکتیں پھوٹتی ہیں، وہیں سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں. گزشتہ اتوار بھی میں برکت کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ برکت عام طور پر یہ لفظ سمجھا جاتا ہے زیادتی کے لیے، کوئی چیز بڑھ جائے. لیکن میں بتا چکا ہوں کہ بڑے علماء نے جو تشریح کی انہوں نے یہ لکھا کہ برکت کے معنی یہ ہے کہ زیادت نفع الشیء، کسی بھی چیز کا جو نفع ہوتا ہے اور جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جائے، وہ کافی ہو جائے. اس میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیچارہ لیبر مزدوری کیا اور 8 گھنٹے میں اس کو شام ہوتے ہوتے 500 روپے ملے، 600 روپے ملے بطور مزدوری. لیکن ایک ایسا آدمی جو بڑا ذہین، باصلاحیت، بڑا محنتی، بچپن میں اس نے بڑی تعلیم حاصل کی، محنت کی، ٹیلنٹڈ، وہ ITN، اس نے دن بھر محنت کی تو اس کو شام ہوتے ہوتے 8,000 9,000 روپے ملے. حالانکہ محنت، وقفہ محنت اتنا ہی ہے، پیریڈ اتنا ہی ہے، لیکن ایک کو زیادہ ملا، ایک کو کم ملا. یہی ہے برکت. یعنی اس مثال کو صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تنخواہ زیادہ ہونا برکت کے معنوں میں نہیں آتا ہے. برکت کے معنی یہ کہ آپ نے جو کام کیا اس کام سے آپ کو وہ رزلٹ مل گیا، وہ نتیجہ مل گیا جو دوسرے نے اس کے 4 گنا، 10 گنا، 20 گنا، 25 گنا بڑھ کر کیا لیکن اس کو وہ نہیں مل رہا ہے. یہ ہے. اور اس کی میں مثال دے چکا ہوں کہ 10 گرام غذا سے آپ کا کام ایسے چل جائے جیسے کہ آپ نے 100 گرام لی ہو، 1000 گرام لی ہو. یہ ہے وہ توانائی مل جائے، وہ خون بن جائے جسم میں، وہ طاقت دوڑ جائے جو بہت زیادہ کھانے پر ملتا ہے. یہ برکت کہلاتی ہے کہ تھوڑی سی چیز سے اللہ تعالیٰ بڑا نتیجہ برآمد فرما دے. لہذا یہ برکت کا منبع جو ہے، برکت کا سورس، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اسی لیے فرمایا تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر وہ چاہے انشاء، اگر اس کی مشیت ہو، مرضی ہو،
जअल लक खैरम मिन ज़ालिक, तो ये जो मुतालबा कर रहे हैं ना खजाना, ये जो मुतालबा कर रहे हैं सोने की ईंटें, ये जो मुतालबा कर रहे हैं महल, ये जो मुतालबा कर रहे हैं दियोड़ी हवेली, इससे कहीं बहुत बेहतर आपको दे दे। और वो ये कि जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, पूरी दुनिया आपके लिए जन्नत बना दे, बागात ही बागात, यजअल लका कुसूरा, जिसमें आपके महल ही महल हों, एक महल दो महल नहीं, कुसूर के माने कई महल। बहुतात के साथ अल्लाह ताला अपने रसूल को चाहता तो महल दे देता, और तारीख में उसने दिया है। अक्सर अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, अक्सर रसूलों ने जिंदगी बहुत सादगी के साथ बसर की। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत उठाकर पढ़ लें, आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत उठाकर पढ़ लें, आप हजरत हूद हजरत सालेह की जिंदगी देख लें, आप हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लें। इन लोगों ने बहुत सादगी की जिंदगी बसर की, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को ये बतलाने के लिए, नबियों और रसूलों को देने के लिए, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। हजरत सुलेमान को, हजरत दाऊद को, हजरत यूसुफ को अलैहिमुस्सलाम बड़ी बड़ी ममलकतें भी इनायत फरमाई, बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने इनके पैरों में डाल दी, ताकि लोगों को ये पैगाम मिल जाए कि अल्लाह ताला कोई कमजोर नहीं है, नौजुबिल्लाह, वो देने पर आए तो सब कुछ दे सकता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा उस जमाने की तरक्की याफ्ता मुनज़्ज़म जो हुकूमत थी, दौलतमंद हुकूमत मिस्र, वो दे दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जबरदस्त हुकूमत भी दे दी, और इसके साथ साथ ऐसी टेक्निक्स और ऐसी टेक्नोलॉजी दी कि लोहे की देगे हैं कि बन रही हैं, गरीबों के लिए खाना उसमें पक रहा है, और एक एक देग ऐसी है जैसे कि बड़ा बड़ा हाउस। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना गुजरा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना आया, तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी अजीमुश्शान हुकूमत दी कि हवाएं महीना भर चलती, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत खत्म ना होती। और कहा इंसान तो इंसान, जिनों पर भी हम तुमको काबू दे देंगे, जिनों पर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कंट्रोल। तो अल्लाह ताला ने ये बतला दिया कि अपने रसूलों को देने पे वो कादिर है, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए वो भेजे गए वो काम असल मकसूद है। लिहाजा फरमाया कि इंशाअ, अगर मशीयत खुदाबंदी हो, जअल लक खैरम मिन ज़ालिका, ये जो मुतालबा कर रहे हैं ना, तो इनकी मेंटेलिटी तो बड़ी लिमिटेड है, महदूद है। ये तो चाह रहे हैं मक्के में एक पक्का घर हो, ये तो चाह रहे हैं खजाना हो, जिसको तिजोरी खोल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की ईंट निकाले, बेचे, खाना खाए। तो फरमाया नौजुबिल्लाह, तो बहुत छोटी चीज है, दुनिया को ऐसे बागात में अपने रसूल के लिए अल्लाह ताला तब्दील कर दे जिसमें महल ही महल हो। हर दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो एक नए महल में आराम फरमाए, ये अल्लाह के लिए मुमकिन है। और आप हैरत करेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया कि मैं एक दिन कबीला खातिर टूटा हुआ दिल लिए हुए बैठा अल्लाह को याद कर रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। मक्के मुकर्रमा का ये दौर था, लिहाजा उस मौके पे हजरत जिब्राइल नमूदार हुए, और उनके साथ साथ रिजवान जन्नत भी थे, जन्नत के दारोगा भी थे। और फिर हर दो ने अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह ताला ए नबी ए रसूल आपसे ये इरशाद फरमा रहा है कि अगर आप पसंद फरमाएं तो जन्नत के और आखिरत के अजर में सुई के नाके के बराबर कमी किए बगैर आपके जो दर्जात है, उखरवी दर्जात, आखिरत के जो दर्जात है, उसमें जर्रा बराबर कमी किए बगैर आपके लिए दुनिया में भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी ममलकत, दौलत और खजाने, ये सब लाकर रख दिए जाए आपके कदमों में, आप इजाजत दें तो अल्लाह ताला हमको भेजा है कि ये खिदमत हम अंजाम दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और ये इरशाद फरमाया, ला बल उहिब्बु अन अकूना अब्दन शुकूरन साबिरा, नहीं मैं ये चाहता हूँ कि मैं सब्र करने वाला बंदा बनूं, मैं सब्र करने वाला बंदा बनूं, मुझे किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन लोगों की ज़हनियत इतनी मामूली है, इतनी मामूली है कि छोटी छोटी चीजों से रिसालत को नाप रहे हैं। लेकिन याद रखो ये नफ्सियात कुछ और है जिसका मैं तस्करा कर रहा था। ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौलत नहीं है तो हम आपको रसूल नहीं मानेंगे,
یہ تو اعلیٰ درجے کی بیوقوفی ہے، بیوقوفی کا بہت بڑا نمونہ ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں یہ اعلان نہیں فرمایا تھا کہ میں ایک معیاری تاجر ہوں، کامیاب تاجر ہوں، لہذا جس کو تجارت میں کامیاب ہونا ہو وہ میری پیروی کرے، مجھے دیکھے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں اللہ کا نمائندہ ہوں، رسول ہوں، اور روحانیت میں تم کو سکھلانے کے لیے آیا، دنیا کی زندگی تمہاری کیسے صحیح گزرے، جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، وہ زندگی میں بتانے کے لیے آیا۔ تو لازمی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ ہی نہیں کیا دولت کا اور امیری کا، تو دولت اور امیری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بیوقوفوں نے کیوں ناپا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے یہ بیوقوفی نہیں، یہ صرف حماقت نہیں، بلکہ یہ ابلیسیت ہے، یہ شیطانی دراصل کردار ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعہ، یہ چاہتے ہیں قیامت کا انکار کریں، یہ ہے اصل مسئلہ، آخرت کا انکار کریں، منمانی زندگی بسر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر احساس جواب دہی پیدا ہو جائے کہ اگر میں حرام کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، قیامت کے دن میں پھنسوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی انسان کے قدم ہٹ نہیں سکتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس وقت تک جب تک کہ وہ چند چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جن چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا ان میں ایک تو یہ کہ عمر کہاں بتا دی تم نے، اللہ تعالیٰ نے حیات مستعار جو عنایت فرمائی تھی اس کو کہاں لگا دی۔ دوسرا سوال دولت کہاں سے کمائی تھی، تیسرا سوال دولت کہاں خرچ کی، چوتھا سوال جو سیکھا تھا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا، علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ تو لازمی بات ہے یہ ہے آخرت کی جواب دہی، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نتیجہ کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، اس کا احساس رہنا چاہیے۔ یہی تقویٰ ہے جو بندے کو گناہوں سے روکتا ہے، یہ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں بہت ساری حقیقتوں کو، اسلام کی حقیقتوں کو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھ رہے ہیں، توحید کو سمجھ رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں اسلام کی حقانیت کو، وہ سمجھ رہے ہیں دین کی سچائی کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منمانی زندگی کو جو قربانی دینی پڑے گی وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، آخرت کی جواب دہی سے بھاگنا چاہتے ہیں، لہذا باتیں 2500 کرتے ہیں۔ ان 2500 باتوں میں یہ وہ باتیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانے کیوں نہیں نازل ہوئے، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، لیکن کان کھول کر یہ سن لے کہ ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قیامت کا اگر احساس رہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے الایمان بالیوم الاخر ارشاد فرمایا، آخرت کے دن کا ایمان ہوگا تو زندگی بہت سنبھل جائے گی، بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوتی ہے عقیدہ آخرت سے، یاد رکھیے۔ اور عقیدہ آخرت جب نہیں ہوتا تو زندگی بہت بدل جاتی ہے، بڑی نافرمانی اور سرکشی، بغاوت، منمانی، بے حیائی، ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب پر روک لگانے والی چیز، پابندی لگانے والی چیز وہ قیامت کا وہ احساس ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے میرے رب کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، پھر گناہوں میں وہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، جس نے قیامت کا انکار کیا اس کے لیے ہم نے سعیرًا، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، ایسی خطرناک آگ اذا رأتکم من مکان بعید، کہ وہ آگ جب اپنے شکار کو دور سے دیکھے گی، جہنمی کو دور سے دیکھے گی، جس کو دوزخ پہ جانا ہے، جس کو جہنم میں پھینکنا ہے، اس کو جب دور سے ہی دیکھے گی تو لپکے گی، اور نہ صرف لپکے گی بلکہ اس کے اندر آواز پیدا ہوگی۔ اس آواز کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں کا اختیار فرمایا، سمعوا لها تيقظا وزفيرا، سنیں گے وہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इतने दूर के फासले से उसकी आवाज सुनेंगे, इतना लंबा फासला भी बाकी रहेगा कि पैदल चल के जाए तो 500 साल लग जाए, इतना लंबा भी फासला होगा, लेकिन उस फासले ही से वो सुन लेंगे। क्या सुनेंगे? तयक़ुज़न। तयक़ुज़ के माने होते हैं मारे गैस के पुकारना, चीखना, गुस्से में आवाज लगाना, इसको तयक़ुज़ कहते हैं। तो इरशाद फरमाया तयक़ुज़न, एक तो ये कि गजब की वजह से उसकी जो आवाज हो रही होगी आग की, वो सुन रहे होंगे, वो ज़फ़ीरा, और चिंगाड़ रही होगी जैसे कि एक दरिंदा अपने शिकार को देखकर चिंगाड़ता है, वो चिंगाड़ की भी आवाज सुनेंगे। दोनों आवाजें वो सुन रहे होंगे और दोनों आवाजें सुनने के बाद उनकी जान निकल रही होगी, लिहाजा उल्टा भागना चाहेंगे, बचना चाहेंगे। आग के शोले लपक रहे होंगे और आप उस मंजर को जरा सा जहन में ताजा करने की कोशिश करें कि आग ऐसे लपकने की कोशिश कर रही है और उनको लेने की कोशिश कर रही है, शोले उठ के लपक के जहन्नमियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उन शोलों की सरसराहट इतनी तेज है कि उसको अल्लाह ताला चिंगाड़ से ताबीर फरमा रहा है। तो जब वो इंसान मारे घबराहट के भागना चाहेगा तो वो इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन दय्यक़न मुक़र्रनीन, जंजीरों से उसको बांध दिया जाएगा। मुक़र्रनीन, जंजीरों से बंधा हुआ, उसको मुक़र्रन कहते हैं। लिहाजा फरमाया मुक़र्रनीन, जंजीरों से उसको पूरी तरह बांध दिया जाएगा और बांधने के बाद इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन दय्यक़न, उसको जहन्नम में एक टाइट ज़य्यक़ तंग जगह में फेंका जाएगा, ऐसी तंग जगह जहां वो उछल कूद भी न कर सके, जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आग में उसको ऐसे फंसाया जाएगा जैसे तुम अपनी दीवार में कीला ठोकते हो, कीले को जैसे घुसा देते हो कि दाएं बाएं कहीं न जा सके। यही हशर होगा उन जहन्नमियों का कि आग में उनको ऐसे ठोक दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा कि फिर वो हिल नहीं सकेंगे, भाग नहीं सकेंगे। वो इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन दय्यक़न, जब उनको डाल दिया जाएगा एक तंग जगह में, दय्यक़ टाइट जगह में, मुक़र्रनीन, जंजीरों से बंधे हुए, दाऊ हुनालिका सुबुरा, मौत मौत, हलाकत हलाकत पुकारेंगे, ऐ काश में मर गया होता, ऐ काश में मट्टी हो गया होता। ला तदउल यौमा सुबुरा वाहिदा, आज एक मौत को नहीं पुकारने की जरूरत है, वदउ सुबुरन कसीरा, सैकड़ों मौतों को पुकारो आज, लेकिन मौत आने वाली नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला यमुतु फिहा वला यहया, न जीने के लिए वहां मौका रहेगा, न मरने के लिए मौका रहेगा, सिर्फ तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ला तदउल यौमा सुबुरन वाहिदा, एक मौत पुकारने से काम नहीं चलेगा, वदउ सुबुरन कसीरा, बेशुमार हलाकतें मांगो, खूब मौतें मांगो, लेकिन ये बहरहाल ये मौत तुमको मिलने वाली नहीं है। ये वो खतरनाक जगह जिस आग का आलम अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सुतूनों की तरह लंबी लंबी होगी, जिस आग के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उस आग का आलम ये होगा कि सीनों को छन्नी कर देगी, जलाकर छोड़ेगी। ये बेहतर है कुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्दी लती वुइदल मुत्तकून, या फिर वो जन्नत जिसमें हमेशा अहले तक़वा को रहना है, वो जन्नत बेहतर है। जरा सोचो, फैसला करो। एक वो जन्नत है लती वुइदल मुत्तकून, अहले तक़वा से अल्लाह ताला ने जिसका वादा किया, और वो जन्नत की सिफत क्या है? जन्नतुल खुल्द, वो हमेशा रहने वाली जन्नत है, वो छूटने वाली जन्नत नहीं है, ये दुनिया की तरह बेवफा नहीं है। ये दुनिया तो आलम ये है कि जो इसको अपना लेता है उसकी अपनी बन जाती है, उसके जमाने में साथ देने वाली बन जाती है, फिर उससे बेवा होती है तो दूसरे के साथ देती है, दूसरा का साथ छोड़ती है तीसरे के साथ। लिहाजा हमसे पहले इस दुनिया को कुछ लोगों ने बरता इस्तेमाल किया, लेकिन इस दुनिया ने उनसे बेवफाई की, मुंह मोड़ लिया, वो चले गए। उनसे पहले एक नस्ल, उनसे पहले कभी अबू जहल ने भी इस दुनिया को बरता था, कभी फिरौन ने भी बरता था, कभी हामान ने भी बरता था, कभी कारून ने भी बरता था, कभी नमरूद ने भी बरता था। बड़े बड़े जालिम बादशाहों ने, बदकारों ने, गुनाहगारों ने इस दुनिया से खूब लुत्फानंदोज़ी की, एंजॉय किया, और ये बासी और गंदी सड़ी हुई दुनिया जब हमारे पास पहुंची तो हम भी इसमें मगन हो जाना चाहते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
इस बूढ़ी बासी और दूसरों की इस्तेमाल शुदा दुनिया पे क्यों मर मिटना चाहते हो? वो जन्नत जो तुम्हारे लिए बनाई गई उसको क्यों नहीं तुम इख्तियार करना चाहते हो? तुम्हारे लिए ताजा है, उसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया तुमसे पहले, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, वो बेवफा नहीं होगी, वो तुमको छोड़कर दूसरों के पास नहीं जाएगी। वो जन्नत वो होगी जिसको जहां तुम उससे लुत्फानंदोज हो रहे होगे वही अंबिया और रसूल भी उसी में अपना मकाम बनाए हुए होंगे। तो जरा सोचो दोनों में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन मसला क्या है? वईदुल मुत्तक़ून, तकवा शर्त है, तकवा शर्त है। अल्लाह ताला ने जरा गौर कीजिए पूरे कुरान पाक के मकामात में जब कभी जन्नत का तज़किरा फरमाया तो अहले कुफ्र के मुकाबले में ये इरशाद नहीं फरमाया बेशक मुसलमानों को जन्नत मिलेगी, नहीं। जब भी इरशाद फरमाया आप देखेंगे अहले तक़वा को जन्नत मिलेगी। सिर्फ मुसलमान होना और मुसलमानों के रजिस्टर में नाम लिखा लेना, मुस्लिम कब्रिस्तान में जगह बना लेना ये काफी नहीं है। तक़वा, तक़वा शर्त है। तक़वा किसको कहते हैं? आप जानते हैं तक़वा कहते हैं हराम कामों को छोड़ देना। तक़वा किसको कहते हैं? अल्लाह ताला की नाफरमानी को छोड़ देना। तक़वा किसको कहते हैं? उन कामों को छोड़ देना जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है, जिनसे अल्लाह ताला नाराज होता है। बस यही तक़वा है। बहुत ज्यादा तक़वे के लिए परेशान मत होइए। मखसूस ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है, मखसूस पेशे की जरूरत नहीं है। एक दुकानदार अपनी दुकान में बैठकर मुत्तकी होता है, एक मजदूर मजदूरी करते हुए मुत्तकी होता है, एक मुलाजिम मुलाजमत करते हुए मुत्तकी हो सकता है, और एक शौहर घर पे और एक बीवी अपने घर में वो शौहर की ड्यूटी करते हुए, शौहर बीवी के हुकूक अदा करते हुए मुत्तकी हो सकता है। तक़वे के लिए ना दुनिया को छोड़ना है, तक़वे के लिए ना आपको मस्जिद में हमेशा के लिए मुतकिफ होना है, तक़वे के लिए ना आपको मखसूस ड्रेस अपनाना है, तक़वे के लिए ना मखसूस यूनिफॉर्म पहनना है। आप अपनी जिंदगी में मुत्तकी रहे हैं। समंदर में आप रहेंगे, तैरना जानेंगे तो तक़वा है, और अगर तैरना नहीं जानेंगे, दुनिया के समंदर में डूब जाएंगे तो तक़वा नहीं है। ये है तक़वा असलन। और इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाजार जा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खरीदते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया रसूल भी खरीदो फरोख्त करते थे, खाना घर लाते थे, खाते थे, तिजारत करते थे, ज़राअत करते थे। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी इरशाद फरमाया, मैं तो चंद टिकों पर कुरैश की बकरियों को चराया करता था। सारे असबाब हयात अल्लाह के रसूल और नबियों ने इख्तियार किए, लेकिन बस फर्क ये है कि उन सारी चीजों में वो अल्लाह ताला को नहीं भुलाते थे। इसी को अल्लाह ताला ने सूरत अन-नूर में बयान किया, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात व यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। गुज़र चुकी आयत कि वो लोग मुत्तकी हैं जो है तो बाजार में, लेकिन खरीदो फरोख्त उनको नमाजों से नहीं रोक रही है, उनकी दौलत की फरावानी उनको ज़कात की अदायगी से नहीं रोक रही है, उनकी दिन भर की मसरूफियात अल्लाह के जिक्र से उनको नहीं रोक रही है। ये है तक़वा। लिहाजा इरशाद फरमाया कि दुनिया की जिंदगी के झमेलों में रहते हुए अल्लाह को याद करने वाला बंदा ये मुत्तकी है। कानत लहुम जज़ाअ व मसीरा, उन्हीं के लिए अल्लाह ताला की जानिब से जज़ा है, खैर के फैसले हैं, वो मसीरा हुस्न अंजाम है, कामयाबी है, इख्तितामी और आखिरी कामयाबी है। और वो कामयाबी क्या है? जिसको इरशाद फरमाया जन्नतुल खुल्द, वो जन्नत जिसमें उनको हमेशा रहना है। लहुम फीहा मा यशाऊन खालिदीन, जो वो चाहेंगे जन्नत में उनके लिए अवेलेबल होगा, मैसर होगा, मुहैया कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये खालिदीन, वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। जो महल उनका कर दिया जाएगा वो महल हमेशा उनका रहेगा, जो हूरें उनके लिए लिख दी जाएगी वो हमेशा उनके पास होगी, जो बागात उनके नाम होंगे वो हमेशा के लिए उनके होंगे। उसमें कोई इंटरफियर करने वाला और मुदाखलत करने वाला नहीं होगा ना दुनिया की जिंदगी में। और जैसे दुनिया की जिंदगी में होता है कि अभी जी रहे हैं, खसारा हुआ, आपका बाप बिक गया, आपका घर बिक गया, लेकिन इंतकाल हो गया, खसारा नहीं हुआ, मालूम ये हुआ आपका घर वारिसीन में बढ़ गया। ये सारे अंदेशे फरमाया जन्नत में खत्म हो जाएंगे। खालिदीन, न कोई इंटरफियर करने वाला, न बतौर विरासत वो बंटने वाला,
ہمیشہ وہ تمہارے پاس رہے گا. یقین کرو اس پر, یقین کرو. کیوں یقین کرو؟ کان علی ربک وعدا مسئولا, ارے پروردگار خود وعدہ کر رہا ہے اور اس کی ذمہ داری لے رہا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. حکومت وعدہ کرتی ہے کہ کوالیفیکیشن اتنی پیدا کرو گے تو ہم ملازمت دیں گے, تو حکومت پر جو ہر 5 سال میں بدلتی رہتی ہے اس پر تم اتنا یقین کرتے ہو کہ اس کے لیے محنت کر کے اپنا سرمایہ لگا کر دن اور رات کی محنت کرتے ہوئے وہ ڈگری حاصل کرتے ہو تاکہ تم کو وہ نوکری مل جائے. اور اکثر بے وفا حکومت 95% لوگوں کو, کوالیفائڈ لوگوں کو حکومت نہیں دیتی, کرپشن کے ذریعے سے, اکثر نہیں کبھی کبھی کرپشن کے ذریعے سے ان لوگوں کو دے دیتی ہے جو غیر اہل ہوتے ہیں, نااہل ہوتے ہیں. تو پھر بھی تم حکومت کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہو. یہاں کون وعدہ کر رہا ہے؟ وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا. اور لب و لہجہ آپ دیکھیں گے عربی میں ایسا عجیب و غریب لب و لہجہ ہے کہ اس کا ترجمہ مشکل ہے. جو نشست و برخاست ہے الفاظ کی, جو کنسٹرکشن آف سینٹینس ہے, کان علی ربک, دیکھو یہ تمہارے پروردگار پر وعدہ مسئولا, وہ وعدہ ہے جس کی ذمہ داری لے رہا ہے اللہ تعالیٰ. ایسا وعدہ ہے, صرف اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا کان علی ربک وعدن, یہ اللہ کا وعدہ ہے, کافی تھا. لیکن کیا فرمایا؟ وعدن مسئولا. یعنی اس کا ترجمہ لفظی طور پر میں کروں تو حیرت ہوگی, جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے, لیکن سمجھنے کے لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ تمہارے پروردگار کا وہ وعدہ ہے جس پہ پروردگار جواب دے ہے. مسئولہ سوال سے یہ لفظ بنا ہے کہ تم پوچھ سکتے ہو قیامت کے دن کے پروردگار آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے. جو ملے گا وہ محض فضل خداوندی ہوگا, یہ اس کا کرم ہوگا, اس کی دیا ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یقین دلانے کے لیے اور پھر اس کو اپنا ٹارگٹ بنا کر محنت کرنے پر ابھارنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ کانا علی ربک وعدا مسئولا. یہ تمہارے پروردگار کا وہ وعدہ ہے جو نبھا کر رہے گا, جو جس کی وہ ذمہ داری لے رہا ہے, اور جو تم پوچھ سکتے ہو, جس کے بارے میں تم سوال کر سکتے ہو. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ, آج تو ان کا عالم یہ شرک کر رہے ہیں, بیشتر دنیا شرک میں پڑی ہوئی. اہل توحید کتنے ہیں آپ اندازہ کر لیجئے. لیکن فرمایا کہ یہ اہل شرک جو شرک کر رہے ہیں, اور لازمی بات ہے جب ہم شرک کا ذکر کرتے ہیں تو عیسائی دنیا بھی شرک کر رہی ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کر رہے ہیں, حضرت مریم کو بعد, حضرت جبرائیل کو بعد تثلیث کی بات کر رہے ہیں, نہ سمجھ رہے ہیں, نہ سمجھا پا رہے ہیں. لیکن شرک تو بہرحال کھلم کھلا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور جب میدان حشر میں ان کو جمع کرے گا, وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور ان چیزوں کو بھی جمع کر دے گا جن کو وہ پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. فیقول, اور ارشاد فرمائے گا کن سے؟ جھوٹے خداؤں سے خطاب کرے گا, اور ارشاد فرمائے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ, تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم کو وہ شریک کریں, تمہاری عبادت کریں. ام ہم ضلوا السبیل, یا وہ خود اپنی مرضی سے گمراہ ہو گئے. قالوا, جتنے معبودان باطل ہوں گے جھوٹے خدا, وہ کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء, مولا ہم یہ کہاں کہہ سکتے تھے, ہمارے اندر کیا مجال تھی ہم یہ کہیں کہ ہم کو پوجو, ہمارا خود کوئی سہارا نہیں تھا سوائے آپ کے. آپ ہمارے مولا تھے, آپ ہمارا ملجا تھے, آپ ہمارا سہارا تھے. ہم نے زندگی اور آپ کی عبادت کی, آپ سے مدد مانگی. اور آپ جانتے ہیں اس آیت کو, اس مختصر سی آیت کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر ایک رکوع میں بیان فرمایا سورۃ المائدہ کے اخیر میں, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکرے میں بڑی حکمتیں ہیں. حکمت نمبر 1, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے لوگوں نے خدائی میں شریک کیا, بہت بڑی تعداد. لات اور عزا کو خدا ماننے والے وہ مکے کے مشرک ختم ہو گئے, اور لکشمی کی پوجا کرنے والے, سرسوتی کی پوجا کرنے والے وہ انڈیا میں محدود ہے, اس زمانے میں نہ تھے نہ آگے شاید رہیں گے, واللہ عالم. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے والے وہ تو سینکڑوں سالوں سے ہے, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں.
لہذا زیادہ دنیا آبادی بڑی گمراہ ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اور ان کو خدا بنا ڈالا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ نمبر 2، اللہ کے نیک بندوں کو لوگ معبود بنا ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے نیک بندے چاہے جتنے بڑے مرتبے پر فائز رہیں، ولی ہو، قطب ہو، لیکن رسول کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ رسول تو رسول ہوتا ہے، ان کے تو پیروں کی خاک بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ان کے سلسلے میں جب لوگ شرک میں پڑے تو دیکھو اللہ کے سچے رسول کا کیا میدان حشر میں عالم ہو رہا ہے، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک والدہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی ولادت ہوئی، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے خاص معاملہ فرمایا، والد کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن بہرحال وہ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نانا نانی بھی ہے، ان کی والدہ بھی ہے، ان کو بھوک بھی لگتی تھی، ان کو نیند بھی آتی تھی اور ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں تھی، تو خدائی میں کیسے شریک ہو گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری پوجا کی جائے، تمہاری ماں کی پوجا کی جائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھرا کے کہیں گے کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غلط بات کی طرف دعوت دوں، زندگی بھر میں خود آپ کی عبادت کرتا رہا اور جب تک میں ان کے درمیان رہا آپ کی عبادت کی دعوت دیتا رہا، جب آپ نے اٹھا لیا اس کے بعد ان لوگوں نے کیا 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 اس کا میں شاہد نہیں، اس کا میں گواہ نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جھوٹے خدا جن کو پوجا جاتا تھا وہ سب کہیں گے کہ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ کیسے ہو سکتا ہے پروردگار کہ تجھ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو اپنا کارساز بنائیں، ہم خود آپ کی عبادت کرتے تھے، ولیکن متعتہم وآباءہم، مگر یہ ہے کہ آپ نے ان کو مہلت دی اے اللہ، اور اے اللہ آپ نے ان کے آباء و اجداد کو مہلت دی اور ان کو دولت دی، ان کو زندگی گزارنے کا سامان عنایت فرمایا، تو نتیجہ یہ ہوا حتی نسوا الذکر کہ نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا، دین کو بھلا دیا اور آپ کے تذکرے کو بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، بہت ہلاکت پسند قسم کے لوگ تھے، تباہ و برباد ہونے والے لوگ تھے، لہذا آپ کو بھلا کر انہوں نے دوسروں کو خدا بنایا۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اے انسانوں آج جو کچھ تم کہتے ہو نا وہ تمہاری باتوں کو تمہارے خدا جتنے ہیں جھوٹے خدا وہ جھٹلا دیں گے۔ وَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اس وقت تم نہ پینلٹی دینے کے قابل رہو گے اور نہ تمہاری کوئی مدد کرے گا۔ صرفاً پھیر دینا، پھیرنا کیسے؟ سزا، کسی شخص پر سزا ہوئی تو اس نے پیسے دے کر سزا کو پھیر دیا، یہ پینلٹی کہلاتی ہے۔ نصراً دوسری چیز ہوتی ہے، بہت زبردست قسم کا ایڈوکیٹ کھڑا کر دیا اور اس نے کیس کو اوپر نیچے کر کے کسی طرح اس کو چھڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن دونوں چیزیں نہیں ہو سکیں گی، ایک ہی وہاں پہ مسئلہ رہے گا، جو شخص پھنس گیا اسی کو بھگتنا پڑے گا، وہاں نہ اپنی سزا کو اپنے عذاب کو نہ پھیر سکے گا اور نہ وہاں اس کی کوئی مدد ہوگی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جو تم میں سے آج ظلم کر رہا ہے وہ قیامت کے دن اس کو ہم بڑے عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ ایک ظلم یہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بندوں کے حقوق کو پامال کیا جائے، ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ناجائز چیزوں میں ہاتھ ڈالا جائے۔ ساری ہی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر لیا اور ارشاد فرمایا کہ جو ظلم کرے گا، گناہ کرے گا تو لازمی بات ہے وہ عذاب کا مزہ چکے گا۔ نذیق کو ہم چکا کر رہیں گے عذاباً کبیرہ، بڑے عذاب کا مزہ اس کو۔ اب یہ تمہید تھی اور یہ قرآن مجید کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے اپنے کلام پاک میں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کا سامان ہر موقع پہ فرماتا ہے۔ صرف اعتراضات کا تذکرہ کر دیا، ان کے جوابات خشک انداز میں لکھ دیے گئے، ایسا انسانی کتابوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے، یہ حکمت ربانی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے مضامین ارشاد فرماتا ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی حقیقت بیان فرما دی۔ اس دن کون ذلیل رسوا ہوگا؟
اس کا تذکرہ فرما دیا. اس دن سرخرو کون ہوگا, کامیاب کون ہوگا, جنت کی نعمتیں کس کو ملے گی, اس کا اشارہ فرما کر اب پھر جواب دیا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اے نبی آپ سے پہلے بھی جن رسولوں کو ہم نے بھیجا وہ بھی إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے اور بازار جایا کرتے تھے. چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو, چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو, چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو سب سے بڑی گواہی عیسائی دنیا دیتی ہے کہ وہ آخری عشائیہ, جو آخری کھانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ تو خوب بیان کیا جاتا ہے کھول کھول کر کہ کل سولی ہونے والی ہے. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری کھانا کھایا اور اپنے ماننے والوں کو جمع کیا, ان کو سمجھایا. تو لازمی بات ہے اگر وہ خدائی میں شریک ہوتے تو کھانا کیوں کھاتے؟ آخری بات, اگر ان کو بھوک نہیں تھی تو کھانا کیوں کھاتے تھے؟ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے رسولوں اور نبیوں کو بھوک بھی لگتی تھی, اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو دن بھر کی محنت کے بعد تھکن کی وجہ سے نیند بھی آتی تھی, اس کے باوجود وہ آدھی رات میں جاگ جاتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. معلوم یہ ہوا اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو جسم میں نقصان پہنچتا تھا, زخم لگتا تھا, درد ہوتا تھا, بیمار ہوتے تھے, اس کے باوجود وہ صبر کرتے تھے, دین کے لیے اپنے جسم کو استعمال کرتے تھے, تکلیفیں برداشت کرتے تھے. اگر ایسا جسم ہو جس میں تلوار کے کٹنے سے زخم نہ آئے یا تکلیف نہ پہنچے اور وہ پھر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا رہا ہے, تو لازمی بات ہے وہ ہمارے لیے کیا آئیڈیل, اس کو تو درد ہی نہیں معلوم درد کس کو کہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو جو بھیجا تو ان کو درد بھی ہوتا تھا, ان کو غم بھی ہوتا تھا, رو بھی دیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رو پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اطلاع آئی, فوراً تشریف لائیے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جھاکنی کے عالم میں ہے اور طبیعت بہت بگڑ رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک اہم دینی کام میں مشغول ہوں, کچھ دیر بعد آؤں گا. پھر پیغام آیا نہیں آپ فوراً آ جائیں کیونکہ ان کے بچنے کے امکان کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے اس وقت تک حضرت ابراہیم کی سانس رک چکی تھی, ٹوٹ چکی تھی. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت ابراہیم کو رکھا گیا تو ان کی گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی لڑکھڑا گئی. اور جیسے ہی وفات ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تو کوئی نئے اسلام قبول کیے ہوں گے, ان کا نام تو روایتوں میں نہیں آیا, انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول بھی روتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رکھی ہے, یہ وہ شفقت وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رکھی ہے. پھر ارشاد فرمایا بے شک آنکھ روتی ہے, آنسو لڑکھڑاتے ہیں, لیکن زبان سے ہم وہ کہتے ہیں جو پروردگار کو بھاتا ہے, وہ بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہے. ہم گلے شکوے نہیں کرتے, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غم بھی ہوتا ہے, درد بھی ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی آپ کھانا کھاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں آپ بازار جاتے ہیں. انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق, کہ سارے انبیاء اور رسول کا یہ معاملہ تھا کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ گمراہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر دنیا میں پھیلائی گئی ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ امہ صدیقہ, ان کی والدہ اللہ کی بڑی مقرب بندی تھی اور یہ ہر دونوں کھانا یا کلانی الطعام, یہ ہر دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ایسے خدا ہو گئے جو ڈیلی کھانا کھاتے ہیں, ذرا سوچو تم. ایسے خدا ہو گئے جو رات میں لیٹا کرتے تھے, آرام کرتے تھے. ایسے خدا ہو گئے جن کو غم ہوتا تو وہ رو دیتے تھے. ایسے خدا ہو گئے جن کو درد ہوتا تو وہ تکلیف اٹھاتے تھے. یہ کیسے تم نے ان کو خدا سمجھ لیا؟ وہ خدا نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ وہ نیک بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, اور ہم نے تم میں سے بعضوں کو بعضوں کے لیے امتحان بنا کر بھیجا ہے.
اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمایا. ایک ظالم ہوتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر انسانوں سے ہمدردی نہیں، قتل و غارت گیری کرتا ہے، بچوں پر بم پھینکتا ہے اور اس کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. ایک ہمدرد ہوتا ہے اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے انسان تو انسان، جانور کو تکلیف پہنچ جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے. ایک دولت مند ہوتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے، ایک ذہین ہوتا ہے، ایک بلید ہوتا ہے، ایک ہوشیار چالاک اور دانا و بینا ہوتا ہے، ایک سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مختلف زمروں میں تقسیم کر کے کیا کیا، یہ ہمارے لیے دنیا کو دارالامتحان بنا دیا. سب کے ساتھ نباہ کرو، سب کے ساتھ زندگی گزارو، بسر کرو، اور پھر ان کے ساتھ اتصبرون، تم صبر کرتے ہو کہ نہیں. یہ ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا امتحان دیا. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، پروردگار دیکھ رہا ہے ساری ایکٹیویٹیز کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ مختلف قسم کے معاملات کیے. اور چونکہ مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دولت کے خزانے کیوں نہیں کھول دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعضوں کو ہم نے دولت دی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ شکر ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں. بعضوں کو ہم نے دولت نہیں دی، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، پروردگار تم سب کو دیکھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مفہوم یہ بھی ہے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، خوب واقف کار ہے. دولت کہاں ڈالنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، غربت کہاں ڈالنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، رسول کس کو بنانا ہے اللہ کو معلوم ہے، ابو جہل کس کو بنانا ہے اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے. لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہندوستان میں پیٹرول کے کنویں کھول دیتا، جیسے کہ عربوں میں اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کے کنویں کھول دیے، تو ہندوستانیوں کا کیا حشر ہوتا. ذرا آپ سوچ لیجئے کہ ان پیٹرول کے کنووں سے چھٹ چھٹ کے اور چھن چھن کے جب دولت آ رہی ہے تو ہم سڑکوں پر تھرک رہے ہیں، اور راتوں میں رات بھر ڈھول بجا بجا کے پڑوسیوں کی نیند حرام کر رہے ہیں. تو چھٹی ہوئی دولت آئی تو یہ حشر ہے. اصلی دولت آتی تو ہم کیا کرتے ذرا سوچئے. تو معلوم ہے انڈینز کو کیا دینا ہے، عربوں کو کیا دینا ہے، یورپینز کو کیا دینا ہے، اور ایشینز کو کیا دینا ہے. کانا ربک بصیرا، پروردگار جانتا ہے. اسی طرح پروردگار کو معلوم ہے رسول کس کو بنانا ہے اور رسول کو کیا دینا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ ایک خاص معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر، جیسے میں نے عرض کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی مملکت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی مملکت ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی مملکت ملی، اور ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں. ان کی مملکت کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کی شان میں ادنا کمی نہیں آئی. وہ بھی اللہ کے رسول، اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کو پیغام دے، ہر چیز دینے پہ وہ قادر ہے. لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے آئیڈیل بننا تھا، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ غیب سے وہی سلطنت دے دیتا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی. تو آپ سوچئے پوری امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آئیڈیل بناتی، اور کتنا لوگوں کو مسئلہ ہوتا کہ غریب یہ شکوہ کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں تو دولت کے انبار تھے، اسی لیے اللہ کے رسول خرچ کرتے رہے، ہمارے پاس کہاں ہے دولت جو ہم خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دن بھر کے روزے کے بعد شام میں افطار کرنے کے لیے کھجور ہوگی تو بھی وہ خیرات کریں گے. تو تم ان سے خیرات کرنا سیکھو. کیسے کر سکتے ہو؟ تنگی میں، فقر و فاقے میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ، وہ اپنے رسول سے سیکھو. عصر کی نماز ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سلام پھیرنے کے بعد مصلیوں کی جانب رخ کرتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر خطاب فرماتے، کوئی اہم مسئلہ ہو وضاحت کرتے، کوئی قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی ہو وہ ارشاد فرماتے، وغیرہ وغیرہ. لیکن آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سلام پھیرنے کے ساتھ اٹھے اور روایت میں آتا ہے کہ گردنوں کو پھیلاتے ہوئے اپنے حجرے میں چلے گئے.
अपने हुजरे तशरीफ ले गए और फिर उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-4 मिनट बाद जब वापस आए तो हशाश बशाश, चेहरा बिल्कुल मुनशरह। तो सहाबा ने सवालिया निगाहों से देखा क्या मसला हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसला कुछ भी नहीं, एक चांदी का वैर आया हुआ था मेरे घर में, चांदी का टुकड़ा था, मुझे याद आया वो घर में रखा हुआ है, मैंने नमाज पढ़ने के साथ ही उसको सदका कर दिया ताकि मेरी मौत ऐसे आलम में ना आए कि मेरे घर में पैसे रखे हों। ये जो आया खर्च किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर ऐसी जिंदगी बसर की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कभी कभी मस्जिद नबवी के सहन में दौलत के अंबार लग गए। बिलखुसूस जब फतेह मक्का के बाद बड़े बड़े कबीले मुसलमान होने लगे, ताजिर कबीले, और वो ज़कात देने लगे और वो बड़े बड़े हदिये भेजने लगे। एक मर्तबा तो इतना माले गनीमत आया कि एक मामले में हजरत अब्बास को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देना चाहते थे। बहुत तारीख का एक लंबा मसला है, उसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। तो हजरत अब्बास को बुलाया, तुम्हारा हक है, जाओ ले लो, ये देखो सहन में सोने के डल्ले रखे हैं, जितना तुम अपने दामन में उठा सकते हो उठा लो और लेकर चले जाओ। हजरत अब्बास लंबे चौड़े थे और अच्छा लंबा कुर्ता पहने हुए थे, दामन को बिछा दिया जमीन पर और जिस कदर दौलत हो सकती थी सोने की अशरफिया वो भर ली। उसके बाद लेके उठना चाहे तो उठ नहीं सके। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जरा मेरे उठने में मदद कर दे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा कि मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं दुनिया उठाने में तुम्हारी मदद करूं, जितना तुम उठा सकते हो उठाओ। उसके बाद उन्होंने अपनी दौलत कम की, छाटा और फिर जितना उठा सकते थे उठाकर ले गए। तो इतनी दौलत आई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा की जो जिंदगी थी, मदीने मुनव्वरा की जो पहले दिन की जिंदगी थी, उसी जिंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दिन तक बरकरार रखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिसको आप कहते हैं, लेवल बुलंद करते चले जाते, बहुत मुमकिन था, हक था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था। बड़े कीमती तोहफे आया करते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसको तकसीम कर देते। यहाँ तक के तारीख ने देखा कि हिजरत का 11वां साल शुरू हुआ, सफर महीने की आखिरी तारीखों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द होना शुरू हुआ। तो इतना शदीद दर्द होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैन होते और पूछते कि आयशा की बारी कब है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी आने में भी 4-5 दिन थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार-बार सवाल करने से उम्महातुल मोमिनीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहहरात थी, उन्होंने समझ लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा के हुजरे में आराम मिलेगा। सब ने मिलकर कहा, अल्लाह के रसूल, हम सब अपनी अपनी बारी से विड्रॉ होते हैं, आप हजरत आयशा के हुजरे में चले जाएं। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में आ गए। 11 रबीउल अव्वल की बात है, सन 11 हिजरी है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्जुल वफात बहुत शदीद हो चुका है कि उस सर के दर्द की वजह से कभी कभी बेहोशी तारी हो जाती है, यहाँ तक कि इमामत के लिए बरामद नहीं हो पा रहे, बात शरीफ नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन रात हुई, जिस चीज को मैं बताना चाहता हूँ, शाम का अंधेरा छाने लगा तो हजरत आयशा पड़ोसनों के घरों में भाग कर जा रही थी और कह रही थी कि देखो अल्लाह के रसूल बीमार हैं और बेहोशी का गलबा होता जा रहा है, लेकिन मेरे घर में इतने पैसे नहीं है कि मैं दिया जला सकूं, मुझे तेल उधार दे दो कि मैं दिया जलाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि सुन लो कान खोलकर, पूरी मीरास अल्लाह के रसूल की क्या है। अल्लाह के रसूल की मीरास ये है, एक सवारी थी बगला, एक छोटी सी खच्चर जिसको आप कह सकते हैं वो, और एक शेल्टर था, दिरोन जिसको अरबी में कहते हैं, जंग में जब लड़ाई होती है तो जिससे सिपाही अपने आप को बचाया करता था, वो यहूदी के पास है, क्योंकि चंद मुट्ठी जौ के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रहन रखा दिया था, और फिर उतनी जौ नहीं आई थी कि वो वापस करके उस शेल्टर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस लाते। और 2 कपड़े बताए, ये 2 कपड़े, एक चादर कमीज के तौर पर इस्तेमाल करते थे, एक चादर तहबंद के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, आज हम पे जो जिंदगी लाद दी गई ना, कंपटीशन की, मुकाबले की,
اور زندگی کا لیول بلند کرنا، اسٹینڈرڈ آف لائف وہ ہر دن بلند کرتے جانا. اور دو باتوں میں بھی فرق کیجیے. یاد رکھیے میں کبھی اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہوں کہ ہم قسم کرسی کی زندگی بسر کریں. نہیں، محنت کیجیے، اسٹرگل کیجیے، انسانوں کے حق میں نافع بنیے، ترقی کریے تاکہ پوری امت کو آپ کی وجہ سے ترقی ہو سکے. لیکن یاد رکھیے شخصی زندگی کا لیول بلند کرتے چلے جا رہے ہیں، بلند کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر روز فکر ہے کہ پچھلے روز سے زیادہ ہم اپنی تعیش کے سامان میں اضافہ کر لیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے. ایسی زندگی بسر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیول مینٹین کیا. لیکن فتوحات یہ تھی کہ پورا عرب و عجم کنٹرول میں آتا چلا گیا. تو کامیابی یہ ہے کہ آگے بڑھے آپ، لیکن دوسروں کے لیے صرف اپنی زندگی کا لیول بلند کرتے چلے جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بسر کی وہ ساری امت کے لیے نمونہ ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے نا، قافلے کی رفتار تم اس شخص کی بنیاد پر رکھو جو شخص سب سے کمزور ہے، جس کی سواری سب سے کمزور ہے. جو روزانہ 10 کلومیٹر چلنے کے قابل ہے اس سے قافلے کی رفتار رکھو. جو سب سے تیز چلنے کے قابل 30 کلومیٹر تیز بھاگ سکتا ہے اس سے رکھو گے تو یہ بیچارے جتنے کمزور ہے تو کہیں پڑے رہ جائیں گے. لہٰذا یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، یہی وہ مزاج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مالی اعتبار سے کمزور طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں، مالی اعتبار سے جن کے پاس دولت و سرمایہ نہیں ہوتا، ان میں اپنے آپ کو رکھا تاکہ سارے لوگوں کے لیے نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بن سکے. یہ فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ، یہ امتحان ہے بندو، آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، اور تصبرون، صبر کا ملکہ تمہارے اندر ہے کہ نہیں ہے. تم دین پر ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں، دل جمعی کے ساتھ اللہ کے احکام کی پابندی کر سکتے ہو کہ نہیں. یہ تمہارا امتحان ہے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، پروردگار ہر چیز سے واقف ہے. یہ ایک اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اور بھی بعض اعتراضات مشرکین مکہ نے کیے تھے، ان کے بھی جوابات آگے کی آیتوں میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.